اگر ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اللہ کے آخری نبی کو مکہ المکرمہ کے مقدس شہر سے بھگا دیا، وہ جہاں بھی جائیں گے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیں گے، لوگ مسلمان ہوتے جائیں گے۔ ایک دن وہ آئے گا، وہ بہت بڑا لشکر لے کر آئیں گے اور ہم سب کو مار دیں گے۔ جو ہم نے مسلمانوں پر ظلم ستم کیے ہیں ان کا آ کے ہم سے حساب لیں گے۔ جناب کرام، ابو جہل جانتا تھا، وہ دیکھ چکا تھا کہ اگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی درختوں کو اشارہ کرتے تو درخت چل کر آپ کے پاس آ جاتے۔ جناب کرام، اگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی پتھروں کو اشارہ کرتے تو پتھر کلمہ پڑھنے لگ جاتے۔ جناب کرام، اگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو بھی دین اسلام کی دعوت دیتے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک میں اتنی مٹھاس تھی کہ وہ اسلام کی دعوت قبول کر لیتے۔ جناب کرام، ابو جہل نے کہا ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ المکرمہ کے مقدس شہر سے بھگا نہیں سکتے۔ جناب کرام، ایک اور بیٹھا تھا کفار، وہ شیطان تھا لیکن انسان کے روپ میں، وہ ان کی محفل میں موجود تھا، ان کی میٹنگ میں موجود تھا۔ شیطان کہتا ہے ایک مشورہ میں بھی دوں گا، میں نجات سے آیا ہوں، نجات کا شیخ ہوں، ایک مشورہ میں بھی دوں گا۔ جناب کرام، وہ شیطان کہتا ہے ایسا کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اللہ کے آخری نبی کو معاذ اللہ نعوذ باللہ قتل کر دیتے ہیں۔ جناب کرام، جیسے شیطان نے یہ بات کی، تمام سرداروں نے کہا یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے، ایسا ہی کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اللہ کے آخری نبی کو معاذ اللہ نعوذ باللہ قتل کر دیتے ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے ایسا کیجئے، تمام سردار اپنے اپنے قبیلوں سے مجھے جنگجو سپاہی دے دیں جو تلوار اور نیزے چلانا جانتے ہوں، میں انہیں سمجھا دیتا ہوں کہ کیسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اللہ کے آخری نبی کو معاذ اللہ نعوذ باللہ قتل کرنا ہے۔ جناب کرام، ابو جہل ان کو سمجھا دیتا ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر اللہ پاک کی عبادت کے لیے آئے تو آپ نے ان کو معاذ اللہ نعوذ باللہ قتل کر دینا ہے۔ جناب کرام، اللہ پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ اے جبرائیل، میرے محبوب کو جا کر بتا دیں کہ اللہ پاک کا حکم ہے آپ مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ جناب کرام، حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک کا حکم دیتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی ٹائم سیدھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ اللہ پاک کا حکم ہے، ہم نے مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کرنی ہے، کیونکہ کفار نے ہم کو نعوذ باللہ معاذ اللہ قتل کرنے کا ارادہ بنا رکھا ہے۔ جناب کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تیار ہوں۔ ان کو وہاں سے اپنے ساتھ لیتے ہیں، سیدھا اپنے گھر آتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور انہیں فرماتے ہیں اے علی، آپ نے آج رات میرے بستر پر قیام کرنا ہے اور یہ چاند مانتے ہیں کچھ کفار کی ہیں اور کچھ مسلمانوں کی ہیں، یہ ان کو صبح دے کر ہمارے پیچھے مدینہ المنورہ آ جانا ہے۔ جناب کرام، وہ مانتے دے کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی اپنے گھر سے باہر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کفار کا جو لشکر تھا، کفار کے جو سپاہی تھے وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتظار میں تھے، پہرا دے رہے تھے۔ جناب کرام، اللہ پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ پاک کا حکم ہے آپ اپنی مٹھی میں مٹی اٹھائیں اور چاند یاسین کی آیات پڑھ کر ان کفار کے سروں پر ڈال دیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گاڑی سوئی
हजरात कराम जबल सौर के दामन में पहुंच चुके हैं। ये मान नहीं रहे क्योंकि आपने लेट किया है बहुत ज्यादा। ये बोल रहे हैं यहाँ पर नहीं रोकेंगे। मैं इनको बोल रहा हूँ कि 2 मिनट का टाइम दे, मैं दिखा के फिर गाड़ी में बैठाता हूँ। देखें टाइम वो नहीं दे रहे क्योंकि उन्होंने दूसरी मुशवार की तरफ जाना है। नहीं लेट बहुत कर दिया हम लोग, इसके लिए से तैयार थे। यार सुर नहीं रोक रहे। रोक देंगे तभी भी फटाफट हो जाएगा। नहीं रोकेंगे रोकेंगे लगता है ना। रिटर्न ले रहे हैं। बहुत लेट हो गया। रिटर्न ले रहे हैं। बहुत लेट कर दिया सब। हम लोग कितना देर से तैयार हैं।